تو بس آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی بالکل. اچھا راہ صاحب، آج کل بڑا جدید دور ہے، موبائل ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہر بندہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا آج کل، ان کا اسٹڈی سے بڑا کم تعلق ہوتا ہے، ریڈنگ بڑی کم کرتے ہیں. جو پڑھتے ہیں وہ بھی پیپر کے دنوں میں ہی پڑھتے ہیں. تو آپ کو یہ کیسے خیال ہے؟ آپ کو لگتا ہے بھی آپ کی کوئی بک پڑھے گا، یا آپ کو یہ کیسے خیال ہے کہ یار بک لکھی جائے؟ اسی لیے تو میں نے یہ بک خود پڑھ کر سنانے کا پروگرام بنایا تھا. میں نے دیکھا ہے لوگ پڑھنے کو تو بہت ہی بوجھ محسوس کرتے ہیں، ایسے ہی ہے. اور سننا بھی کچھ نہ کچھ گوارا کر لیتے ہیں. ہاں جی ایسے. اسی لیے میں نے اسے موبائل پر سنانا شروع کر دیا. اچھا ایک اور کویشچن آپ سے یہ ہے کہ خیال کیسے آیا ابھی، یا کوئی نا کتابیں لکھی جائیں؟ جیسے آپ نے پہلے بھی بک لکھی، اس کے بعد پھر ایک اور لکھ دی، ابھی آگے بھی ذہن ہے ابھی کوئی اور بک لکھی جائے، یا یہاں تک بریک ہے؟ یہاں پر بریک ہی سمجھیے. یہ میں نے تقریباً 35 سال میں لکھی ہے. بڑے ماشاءاللہ محنت کی آپ نے. 35 سال یعنی کہ 35 ایئر لگے ہیں 2 بکس لکھنے پر. کیا بات ہے جی. تو ہر انسان کی الگ الگ نیچر ہوتی ہے. جی جی ایسے ہی ہے. تو میری نیچر میں تھا ہدایت کرنا، اصلاح کرنا. ہاں جی. یہ بچپن سے ہی تھی میری طبیعت. جی. اچھا تو اور جو پہلی کتاب لکھی ہے اس میں بھی میری تمام کوشش اسی پر رہی ہے کہ ایک انسان کو عظیم انسان بناؤں. بے شک. اس میں 2 لو سٹوری بھی ہے. اچھا. تو اس میں بھی میری کوشش یہی رہی ہے کہ اس موقع پر بھی کوئی اپنی عظمت کو کھونے نہ پائے. بے شک. اچھا ویسا آپ ماشاءاللہ کھرل فیملی سے تعلق ہے، تو کھرل فیملی جتنی بھی ادھر ہمارے گاؤں میں ہیں ان کا زیادہ تر جو ذریعہ آمدن ہے، ذریعہ معاش ہے، وہ ذمہ دار ہے. کیا آپ بھی ذمہ داری سے منسلک ہیں؟ ہاں جی بالکل، ذمہ دارا ہی میرا ہے اور کوئی کاروبار نہیں. جی. اچھا راہ صاحب، اس کے بعد ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آپ نے یہ بک لکھی ہے بتاؤ تو مسلمان بھی، اس کا ہمارے ناظرین کو نا مختصر سا کوئی تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دیں تاکہ ناظرین کے اندر یہ دلچسپی پیدا ہو جائے کہ ہم اس کو پڑھیں یا آپ کی ویڈیوز دیکھیں. مثلاً اسے میں نے سٹارٹ ہی دجال سے کیا ہے. جی سر. کہ ہمارے مسلمان علماء کرام وہ آج تک ایک عجیب و غریب وہ انہوں نے ایک خاکہ سا اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے کہ وہ کوئی دیو قسم کی چیز ہوگی. ایسے ہی ہے. اور آج تک ویسے ہی انتظار کر رہے ہیں. اور میرے ایمان کے مطابق دجال تو آ کر چلا گیا اور اس کے بعد میں خلفاء ہیں. اچھا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دجال آ کر چلا گیا ہے؟ ہاں جی، مگر گیا تو نہیں، اس کے خلیفہ جو موجود ہیں. اچھا یعنی کہ ہم نے تو سنا ہوا بیبی دجال نے آنا ہے، اس نے مطلب پوری دنیا میں جنگ کرنی ہے اور اسرائیل کے لیے وہ ایک اس کو کیا کہتے ہیں مسیحا ثابت ہوگا. تو آپ تو ابھی کلیم کر رہے ہیں کہ دجال آ کر چلا بھی گیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دجال سے یہ توقعات کیسی رکھتے تھے. اصل میں تو جو اس نے دعویٰ نبوت کیا، جی کیا یہ تھوڑی سی اس کی خطا تھی یا یہ فتنہ ہی نہیں ہے؟ جی آپ کا اشارہ مرزا احمد قادیانی کی طرف ہے؟ جی جی، مرزا قادیانی کی طرف جی ہے. جی جی ایسے ہی. تو اس نے ایک بہت بڑی جماعت بنائی اور اب بھی وہ مسیحوں کی پناہ میں جی ایسے ہی باہرلے ملکوں میں ہی بیٹھا ہے. اور ظاہر ہے جتنی ایک پابندیاں ہم نے ان قادیانیوں پر لگائی ہوئی ہیں ہماری حکومت کی طرف سے، ایسے ہی تو ظاہر ہے وہ بھی وہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھے ہوں گے. ایسے ہی ہے. وہ بھی اپنی سازشوں میں مصروف ہوں گے. اپنی سٹرگل انہوں نے بھی کنٹینیو رکھی ہوئی ہے. اور آئے دن ہمارے علماء کرام ختم نبوت کی کانفرنسیں بلاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اس سے
قادیانیوں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ جی جی اگر یہ تمام علماء کرام جس طرح متفقہ طور پر انہوں نے اسے کافر قرار دے دیا تھا ہاں جی ان لوگوں کو، جی ایسے اسی طرح اگر اسے ہی دجال قرار دے دیتے جی تو وہ تو جماعت خود بخود ہی ختم ہو جانی تھی۔ جی نہ جانے ان کی اس طرف توجہ کیوں نہیں جا رہی۔ ایسے اور پھر آج سے 1400 سال پہلے حضور نے اس کے بارے میں جتنی بھی پیشیون گوئیاں فرمائی تھیں وہ حرف بہ حرف پوری ہو گئیں۔ تھوڑا سا اس پر غور تو کرتے۔ جی جی میں نے بھی انہی کی کتابوں سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں، جی تو یہ بھی اسے دیکھیں تو انہیں بالکل وہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہی وہ دجال اور یہی وہ فتنہ تھا۔ ایسے ہی یا تو کہیں کہ یہ فتنہ ہے ہی نہیں، پھر ان کو اتنی کیوں خدشات ان سے پڑے ہوئے ہیں ایسے ہی اگر یہ نبوت کا دعویٰ فتنہ ہی نہیں۔ اور پھر آج کے دور میں جس طرح اس نے اللہ تعالیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کیا تو وہ اس طرح ہی ہو سکتا تھا۔ آج کے دور میں یہ پہلا زمانہ تو تھا نہیں کہ جب نمرود اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ ایسے نہ جانے پھر بھی انہیں کیا ہے۔ ایک تو اس میں مین پہلو یہ ہے۔ اور زید صاحب آپ کا شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تو جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا پیغام جی سب سے پہلا تو یہی بنتا ہے کہ میری باتوں کو اس ویڈیو پر موبائل پر انہیں سنیں اور پھر مجھ سے بات بھی کریں۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے غلط کہیں۔ اچھا ہو سکتا ہے